إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. اس کی ہم بیان کرتے ہیں, اس سے مدد طلب کرتے ہیں, اس سے توبہ کرتے ہیں, اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو. اس کے اعتبار دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. بنا درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ میں جتنی میرے اسلامی بھائیوں اور نشین خواتین حضرات اور میری ماں بہنوں, ہمارے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ قربات والا کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق آموز واقعات عبرت حاصل کر. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے بہت سی باتیں سنی. اس میں ایک خاص بات پر تذکرہ کرنے کے بعد میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا, اور وہ ہے الدین للہ خالص. الدین للہ خالص, اللہ کی عبادت خالص اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے تو کیا ملاوٹ والی دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہے کیا اس میں ملاوٹ ہے؟ نہیں. تو پھر ہم اس کی عبادت ایسی کیوں کریں جس میں ملاوٹ ہے؟ تو دین عبادت خالص. اب بات آئی ہے توحید کی, تو پھر تذکرہ حضرت عمر کا کیوں نہ ہو؟ بات آئی ہے غیرت کی, تو پھر تذکرہ حضرت عمر کا کیوں نہ ہو؟ بات آئی ہے عدل و انصاف کی, تو پھر تذکرہ حضرت عمر کا کیوں نہ ہو؟ محترم حاضرین, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حج کرنے گئے, واقعہ سب نے سنا ہے, حجر اسود کو دیکھا تو کیا کہا کہ تو محض ایک پتھر ہے, یہ تو میرے نبی نے, میرے محبوب نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ خاص سبق دیا آپ نے، آپ کی شرک کے تعلق سے کتنی گہری بصیرت تھی کہ کہیں پر بھی اگر شرک کا شائبہ نظر آتا تو اس چیز کی وہ جڑیں کھینچ کر رکھ دیتے۔ بیت رضوان کا وہ جھاڑ جس کے نیچے صحابہ اکرام کی بیعت ہوئی تھی، اور کچھ لوگ اس جھاڑ کے نیچے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو بھانپ لیا اور اس جھاڑ کو اکھاڑ کر نہیں پھینکا، بلکہ اس کی جو جڑیں جہاں تک گئی تھی نا اس کو بھی کھینچا۔ یعنی کسی چیز میں اگر شرک کا شائبہ بھی نظر آ جائے تو اس کی جڑیں کھینچ لینا۔ اب دیکھیے اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا، آج اگر کوئی عمل کر لے پورا ملک، پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے گستاخ ہے۔ کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے۔ انبیاء، اولیاء، علماء تو ہیں فقط رہنمائی کے لیے، حاجت روائی ان سے نہیں کی جائے گی کہ جب خانے کعبہ میں لگا ہوا پتھر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا، تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، تو دوسری جگہ رکھے گئے پتھر، دوسری جگہ رکھے پتھروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے باقی؟ کیا گہری بصیرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو دین کو خالص کرنا، عبادت کو خالص کرنا، یہی اصل مقصود ہے، یہی توحید ہے۔ ورنہ عبادت تو ابو جہل بھی کرتا تھا، کیا وہ حاجیوں کی خدمت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ حاجیوں کو ستو نہیں پلاتا تھا؟ کیا وہ صفا مروہ کے بیچ دوڑ نہیں لگاتا تھا؟ کیا اس زمانے کی جو عبادتیں تھی کہ ابو جہل نہیں کرتا تھا؟ تو پھر وہ ابو جہل کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ ان کی عبادتیں ان کے دین میں اخلاص نہیں تھا۔ تو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق آموز واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے اہم توحید کو دیں، اور توحید کے تعلق سے اتنے ہوشیار اور چوکنے رہیں کہ اس کے تقاضوں میں، اس کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے، اس کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز اگر ہماری زندگی میں شامل ہو رہی ہے تو اس سے بچے، اس سے دور ہو جائے۔ تو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب آموز واقعات سے ایک چیز جو خاص آج جس پر تذکرہ ہوگا وہ کیا ہے؟ حلال رزق۔ ہم نے سنا کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں، صحابہ اکرام نے بھی نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے مال بھی لٹا دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھو مرنا تو مسلمان ہی ہوگا، یعنی تقوی مسلمانوں کا شعار اور اوڑھنا بچھونا ہے۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس کی اصل وجہ، اصل علت آج معاشرہ اٹھا کر دیکھیں محترم حاضرین، سود خوری، رشوت کاری، چوری چکاری، لوٹ مار، لوگوں کے مال غصب کر لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دے کر کسی کی جگہ ہڑپ کر لینا عام ہو چکا ہے۔ نہ اللہ رب العالمین کا خوف رہا ہے اور نہ لوگوں سے شرم مانی، ضمیر مر چکے ہیں، اخلاقیات نے اپنا بستر لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اور اس دیمک نے مسلمان معاشرے کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے۔ آج کے دور میں اگر ایک انسان کو توحید بچانا ہے، آج کے دور میں اگر اس کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے سبق و درس لینا ہے تو اسے اپنی روزی حلال کے تعلق سے جاننا، سیکھنا، عمل کرنا ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہ تم ہر کام میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب جس کی روزی حلال نہ ہو اس میں تقویٰ ہوگا؟ اس میں تقویٰ آ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے مال کمانے، مال کی حص کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، اسی پر اس کی معیشت کا انتظام ہے، اسی میں اس کے مفادات کی تکمیل ہے. شریعت اسلامی نے مال کمانے، اس کو حاصل کرنے کی بہت ترغیب دلائی ہے. کیوں دلائی ہے؟ کیونکہ اس سے جائز مقاصد، نیک اغراض کو حاصل کرنے کا یہ وسیلہ ہے، یہ سبب ہے. اور پھر ساتھ میں شریعت اسلامی نے وہ اصول اور ضوابط تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں جس کو تجاوز کرنا ایک مسلمان کے لیے ناممکن ہے، تاکہ معاشرے میں افراد اور معاشرے کے مفادات کو حاصل کیا جا سکے. آج مسلمان اپنی ترقی چاہتا ہے، آج مسلمان پوری دنیا میں اپنے اوپر ظلم و زیادتی سے نجات چاہتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ. ان سب کا دار و مدار اگر کسی چیز پر آ کر رکے گا ٹکے گا تو قائم پر حلال روزی، حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا. شریعت نے ہر مسلمان پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنی کمائی کے ان ذرائعوں کا خاص خیال رکھے جن سے اسے حلال روزی حاصل ہوتی ہے. یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، لوگوں کے سامنے مانگنے کی ذلت سے محفوظ ہو جائے. مال کی طلب مسلمان کی عزت آبرو، صرف عزت آبرو نہیں ہے بلکہ اس کی عزت آبرو شرافت کو محفوظ کرتا ہے. اور اگر نیک مال ہو، انسان کے پاس مال ہو تو بہت سارے نیک مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے نیک مقاصد حاصل ہوتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے وہ مال کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے. آج مسلمان اس کی پرواہ کرتا ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے. آج مسلمان کے نزدیک اصول کیا ہے کہ انسان کے نزدیک آج اصول کیا ہے؟ بس جس ذرائع سے مال آ جائے وہ جائز، اور جہاں سے مال نہیں آئے وہ ناجائز. اس کی ذرا پرواہ نہیں رہی کہ یہ مال حلال ہے یا حرام. حلال مال کے اثرات محترم حاضرین دل کو منور کرتے ہیں، سینے کو فراخ کرتے ہیں، اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین کی خشیت کا وارث بنتا ہے اور اعضاء جسم بدن کی عبادت میں مددگار ہوتے ہیں. اور سب سے اہم دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں. یہ نقطے کو آج امت مسلمہ بھلا چکی ہے. حرام کمائی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نحوست، مصیبت اس پر چھا جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، ایمان کا نور کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ فی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے، طویل سفر کر کے چلا رہا، تھکا ماندہ، پریشان حال، غبار آلود اس کے کپڑے، غبار آلود اس کے بال، غبار آلود پورا وہ. لمبے سفر کے بعد آدمی کیسے تھکان میں مبتلا ہو جاتا ہے.
ہم دن بھر کام کر کے ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسی حالت میں پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا پہننا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، وہ پورا کی پورا اس کا حرام۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ پوری امت دعائیں مانگ رہی ہے اپنے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ آج رزق کے تعلق سے ایک مسلمان بڑی غفلت کا شکار ہے۔ مستجب الدعویٰ، ایک صحابی کا فضیلت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے نبی مجھے مستجب الدعویٰ بنا دیجیے، کیا عمل کروں میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت بڑا عمل نہیں بتایا، کیا بتایا؟ اپنا کھانا پاک کر لے، اپنا کھانا حلال کر لے۔ جس جسم میں حرام لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ 40 دن کی عبادت برباد۔ اور جو جسم مال، حرام مال اور سود سے پرورش پائے، اس کا صحیح ٹھکانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جہنم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور سود کا جو کچھ بچا کچا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما وانما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ظلم سے کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو برابر ناپ کے لیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں تو ناپ میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں؟ بہت سخت وعیدیں ہیں محترم حاضرین حرام مال کے اوپر، اور بڑی فضائل ہیں حلال کمائی حاصل کرنے پر، اپنے رزق کو حلال کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کی پرورش حلال رزق سے کر، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور سب سے بہترین مال وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، بکریاں چلاتے تھے، ادریس علیہ السلام درزی تھے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، داؤد علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی کہا؟ اور میں نے صرف بکریاں نہیں چرائی بلکہ مکہ والوں کی بکریاں میں نے محض چند قیراط پر، اس زمانے کی جو کرنسی ہوتی تھی چند پیسوں کے اوپر مکہ والوں کی بکریاں چرائی۔ ایک کاروبار، ایک بزنس، ایک جاب ایسی ہوتی ہے کہ آدمی خود کے اس پہ کرے اور ایک دوسرے کے پاس جا کے کرے، کتنا بڑا فرق ہے۔ آج کوئی آدمی کام کرتا ہے، چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے اس کا، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ غرور گھمنڈ خود گھر والوں میں پایا جاتا ہے کہ ہم تو جب بھی کام کریں گے کوئی بڑا ہی کام کریں گے۔ چھوٹا کام کرنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے خاندان کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں چند پیسوں میں،
چرا کر دی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حلال مال کی اہمیت و فضیلت کتنی ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ایک دن کپڑے کی گٹھری اٹھا کر بازار میں بیچنے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے اور اتنے جرا مل گئے۔ بولا اے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے گھر کی، میرے اہل ویل کی کفالت کے لیے حلال روزی کے ذرائع تلاش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، آپ امت کی دیکھ بھال کے مسائل کو سنبھالیے، ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے۔ چنانچہ آدھی بکری پر روز آدھی بکری آپ کو دی جائے گی وظیفے پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے سارے معاملات کی دیکھ بھال شروع کی، ورنہ امیر المومنین ہونے کے بعد بھی کپڑے کی گٹھری اٹھا کر بازار میں بیچتے چلے گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کو کرنا پسند کریں گے؟ نہیں، ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے، ہمارا لیول بڑا ہے، ہم اونچا سوچتے ہیں، ہم چھوٹا کام نہیں کریں گے۔ کام کتنا بھی چھوٹا ہو، محنت اور ایمانداری والا ہونا چاہیے، محنت اور ایمانداری والا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بولتے فرماتے تھے کہ جہاد کے بعد اگر مجھے کوئی موت پسند ہے تو وہ موت یہ ہے کہ میں حلال روزی کمانے کے لیے اونٹ پر سوار ہوں اور مجھے موت آ جائے۔ ایک صحابی کو آپ نے باغ میں کاشتکاری کھیتی باڑی کرتے دیکھا، بہت خوش ہوئے ان کو دیکھ کر۔ کھیتی باڑی کرنا گاؤں میں جا کر آج کل لوگ پسند کرتے ہیں، کہا یہ بہت اچھا کام کیا تم نے، اس سے تمہارا دین ایمان محفوظ ہے، تمہاری غیرت محفوظ ہے، تم لوگوں سے بے نیاز ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی نوجوان شخص کو دیکھتے جو بڑا صحت یاب تندرست ہوتا، ہینڈسم جسے بولتے ہیں، آج کے زمانے میں باڈی بلڈر بڑے خوش ہوتے، لیکن ساتھ میں پوچھتے کرتا کیا، یہ کام کیا کرتا ہے؟ اگر کہتے کہ وہ کچھ کام نہیں کرتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں کرتے۔ جو جوان ہو، محنت کش ہو اور کام دھندا روزی کی تلاش میں نہ ہو، اس پر کوئی مقصد کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس کے بعد وہ کچھ نہ کمائے، ایسے شخص کو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے طرف سے تعلیم ترغیب ملتی ہے۔ حضرت عثمان کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ دے دی، 1000 دینار دے دی۔ تو جب رزق حلال ایک چیز اور مال انسان کے پاس رہتا ہے تو اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ایک صحابی رسول ہے سلیمان رضی اللہ عنہ، ابو سلیمان، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت یہ نہیں ہے کہ آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے اور عبادت کرتا رہے، یعنی ایسا سیدھا کھڑا ہے اس کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے، ایسی عبادت کر رہے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ ذرا اس کے جسم میں حرکت نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ عبادت نہیں ہے، ہمارے نزدیک عبادت تب ہے یہ دیکھا جائے گا اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، تو پہلے 2 روٹی کما اور اس کے بعد عبادت کر۔ لیکن آج مسئلے ہمارے محترم حاضرین کیا ہے کہ جو لوگ 2 روٹی کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، عبادت کی طرف توجہ ہے، دھیان ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ، سورۃ الجمعہ پڑھی جاتی ہے ہمیشہ کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے پھیل جاؤ دنیا میں، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اسے یاد کرو۔ جب روزی کی تلاش میں نکلو تو کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو۔ آج لوگ روزی کی تلاش میں روزی کمانے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری دکان پر جب تک گانے نہیں بجیں گے، ہماری دکان پر جب تک قوالی نہیں بجے گی،
ہماری دکان پر غوث کا فوٹو، اجمیر کا فوٹو نہیں رہے گا تب تک کسٹمر نہیں آئیں گے، گراہکی نہیں آئے گی۔ تو کیا قرآن کا یہ مطالبہ ایک مسلمان آج پورا کر رہا ہے کہ جب وہ روزی تلاش کرنے نکلے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے؟ جب وہ غیر اللہ کی طرف امید لگائے بیٹھا ہے، جب اس کے روزی میں وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو حرام ہیں، تو پھر کہاں سے برکت آئے گی محترم حاضرین؟ بیماری کے ڈر سے آدمی حلال چیز چھوڑ دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے حرام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے امت کی پستی کی، دینداری بصیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، غفلتیں چھاتی جا رہی ہے، بے عملیوں کی امت پوری شکار ہو جاتی ہے۔ حرام مال کی بے شمار وعیدیں ہیں محترم حاضرین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے، قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے، اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم واجب کر دی، جنت حرام کر دی۔ یہ معاملات معاشرے میں عام ہیں۔ اور پراپرٹی کے مسئلے میں تو بھائی نے بہن کو، بہن نے بھائی کو، بھائی نے بھائی کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بیٹے نے ماں کو، ماں نے بیٹے کو، کسی نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پراپرٹی پہ ایسا حق جماتے ہیں اپنا جو ان کا ہے ہی نہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ جب وہ اس بات کو دعوے کے ساتھ کہیں گے کہ نہیں یہ اللہ رب العالمین نے میرے حصے میں دیا ہے، ان پر جہنم واجب ہو گئی، جنت حرام کر دی گئی۔ آج تو دوسرے مسائل ہے، کسی کی جگہ قبضہ کرنا ہو درگاہ بنا دی، گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کرنا ہو درگاہ بنا دی، مندر بنا دی، ایسی چیزیں بناتے رہے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، عقیدے جڑے ہوتے ہیں، ایمان جڑے ہوتے ہیں، اور جس سے لوگ جلدی ورگلا سکتے ہیں، بھڑک سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں۔ ایسے عمل کر انہیں معلوم نہیں ہے، اپنے لیے جہنم بک کر لیا انہوں نے۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ رب العالمین کا بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جس نے قسم کھا کر کسی کا حق ہڑپا ہے، جہنم اس پر واجب ہے، جنت حرام ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال تھوڑا بھی ہو، تھوڑا بھائی بڑی کی بات چیز، پراپرٹی تو بڑی بڑی ہوتی ہے، حق ماننے میں تو لاکھوں کروڑوں کی بات چلتی ہے نا۔ ارے تینوں کی ٹہنی بھی ہوگی اور اتنا بھی اس نے حق مارا ہوگا، جہنم اس پر واجب ہوگا، جنت حرام ہے۔ آج مسلمان تباہ حال برباد ہیں، اصل مسئلہ یہی ہے، کیا رزق حلال نہیں، مال نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر رزق حلال آ جائے اور مال آ جائے، انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ مال اور رزق حلال نیک مقاصد، جائز اغراض کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے، سبب ہے۔ ساسا بن ناجیہ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھے تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے حالت کفر میں جو عمل نیک عمل کیے ہیں، کیا اس پر ہمیں اجر ملے گا؟ بھی ہم ایمان والے نہیں، حالت کفر میں تھے لیکن کچھ نیکیاں کیے ہیں، کیا اس پر ہمیں اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمل کیے تم نے بتاؤ ذرا۔ کہ اللہ کے نبی میرے پاس اونٹ تھے، کاروبار تھا میرا، اچھا حویلی یہ سب بڑے بزنس مین تھے، 2 اونٹ میرے بھاگ گئے، میں ان کو تلاش کرنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کے نکلا اور وہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب جنگل کی طرف گئے تو جنگل میں جو پرانی بستی تھی اس میں پہنچ گئے۔ میں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا تو دیکھا 2 اونٹ کھڑے ہیں اور ایک ہانکنے والا ان کو سنبھال رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ 2 اونٹ میرے، تو ہانکنے والے نے کہا تمہارے ہیں تو لے کے جاؤ۔ یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اگر تمہارے ہیں لے کر جاؤ۔ تو اتنے میں ایک بچے کی آواز آئی، رونے کی ایک بچے کی آواز آئی، تو وہ اونٹ ہانکنے والے نے کہا کہ اگر
لڑکا دیکھو کیا ہوا، لڑکا ہوا کہ لڑکی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ لڑکا لڑکی تم کیوں پوچھ رہے ہو، لڑکا ہو یا لڑکی کیا فرق پڑتا ہے؟ بولے نہیں، اگر لڑکا ہوا یہ ہمارے قبیلے کی آن بان شان، خاندان کی شان رہے گی، لڑکی ہوئی تو میں اپنے داماد کے سامنے نظر نہیں اٹھا پاؤں گا اور اسے زندہ ہی درگور کر دوں گا۔ چنانچہ نے کہا پوچھو کیا ہوا؟ جب پوچھے تو کہ لڑکی ہوئی، تو صحابی کے دل میں وہ آیا کہ تم کیا واقعی ایسا کرے گا؟ بولا ہاں میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا۔ کہا ایسا مت کر، وہ بچی مجھے دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو بچی تجھے دے دوں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ کہا یہ جو 2 اونٹ تھے نا یہ تو لے۔ نہیں میں تینوں دوں گا، جس پہ تو آیا وہ بھی دوں گا۔ تو صحابی نے کہا کہ ایک کام کرو، تمہارا کوئی آدمی میرے ساتھ ہو جو مجھے گھر تک چھوڑ دے اور وہاں سے یہ اونٹ لے کے آ جائے۔ چنانچہ بچی کو لیے اونٹ پر سوار ہوئے اور وہ شخص گیا اور ان کو چھوڑا، وہ اونٹ لے آیا۔ ابھی حالت کفر میں ہے، نیکیاں کرنے کا ان کو چسکا لگ گیا، نیکیوں کو ان کو مزہ آنے لگا، تو کہا میں قبیلوں کو ڈھونڈنے لگا، ایسے ایسے قبیلوں کو عرب میں ڈھونڈنے لگا کہ جو اپنے یہاں لڑکی ہونے والی لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دے۔ ایک ایک لڑکی کو میں نے 3 اونٹ دے کے بچایا۔ اللہ کے نبی میری حویلی میں 360 لڑکیاں پل رہی ہیں، تو کتنے اونٹ انہوں نے خرچہ کیے ہوں گے؟ اور پھر 360 پل رہی ہے تو کتنی پرورش ان کی، کتنے اخراجات، کتنے، کیونکہ اس پر کوئی نیکی ملے گی مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور کہا کہ وہ نیک عمل کی وجہ سے ہی تجھے ایمان کی دولت ملی ہے، اور پھر آخرت میں اللہ رب العالمین کے خزانے تو تیرے لیے ہیں۔ تو مال انسان کے پاس ہے تو نیک اعمال، نیک مقاصد، جائز اغراض کو پورا کر سکتا ہے، اور اگر حلال ہو تو ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا اللہ رب العالمین سے سلسلہ منقطع ہوتا ہے، کیوں بتاؤ؟ ایک مسلمان کو نہیں ہوتا کیوں؟ اس کا اللہ رب العالمین سے سلسلہ جڑا ہوا ہے یا منقطع ہے؟ حلال روزی ہے تو سلسلہ جڑا ہے، حرام روزی ہے تو سلسلہ منقطع ہے، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج پوری امت کروڑوں کی، اربوں کی تعداد میں دعائیں کر رہی ہے، حالات نہیں بدل رہے، معاملات نہیں سدھر رہے، وجہ رزق حلال، حرام چیز عام ہو چکی ہے معاشرے میں، لالچ، حرص، طمع، دھوکے بازی، فراڈ، تکبر کی سارے اقسام آج معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی کیونکہ غلام اس نے کھانے کی کوئی چیز ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا تو حضرت ابو صدیق نے کہا پہلے تو کھا لیا، کہا یہ کہاں سے لایا؟ تو کہ میں نے دور جاہلیت میں کہانت کی تھی اور مجھے کہانت آتی نہیں تھی، فراڈ کیا تھا، دھوکہ کیا تھا، دھوکے سے میں نے اس کا کچھ کہانت کی تھی، اس پر مجھے یہ چیز ملی ہے اور یہ میں نے آپ کو لا کر دیا ہوں اور آپ نے کھا لیا۔ آپ نے اسی وقت حلق میں ہاتھ ڈال کے الٹی کر دی۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا ہے تو وہ ہاتھ ڈال کے، انگلی ڈال کے، ہاتھ ڈالنے کے بعد انگلی ڈال کے الٹی کر دیا کرتے تھے۔ آج مسلمان الٹی کب کرتا ہے؟ جب اس کو بہت کھا کے ہائی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، بہت ہائی ایسیڈیٹی ہے، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے، یہاں تک آ چکا ہے، ڈاکٹر بولتے کام کو انگلی ڈالو۔ اسلاف ہمارے حرام کھانے کو پیٹ میں سے نکالتے تھے، ہم کھا کر ایسیڈیٹی کر لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ بہت پسند تھا،
آپ کے سامنے دودھ لا کے آپ کو دودھ پیجیے، لیکن پیتے کے ساتھ، لیکن پیتے کے ساتھ انکوائری کرنا، جاننا کہ بھائی یہ جو کھانا آیا تھا یہ کھانا حلال تھا حرام تھا کیا تھا بتاؤ. تو کہا صدقے کے اونٹ چل رہے تھے، صدقے کے اونٹ ندی گھاٹ پر چل رہے تھے، میں نے ان کا دودھ دھو کے لا کے آپ کو پلا دیا. جیسے پتہ چلا ہاتھ ڈال کے الٹی کر دی. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان حرام کھانا کھا لے اور اسے پتہ چل جائے یہ حرام ہے، اسی وقت اپنے منہ میں انگلیاں کر کے ہاتھ ڈال کے الٹی کر دے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعا کی ہے پروردگار مجھے تو علم نہیں تھا، اب یہ جو کچھ بھی میری اتڑیوں نے قبول کیا ہے، اب جو کچھ بھی میری اتڑیوں میں گیا ہے، میں پروردگار اس سے بری ہوں. تو انسان بری حرام مال سے کب ہوگا؟ جب وہ یہ عمل کرے. آج امت کو اپنے حالات درست کرنا ہے، ان کو اپنا مال پاک کرنا پڑے گا اور ان کو اپنی روزی حلال کرنا پڑے گی. انہیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں وہ ایمانداری محنت سے کما رہے ہیں اور کہاں ایمانداری محنت سے نہیں کما رہے. ایک نیک عورت کا واقعہ ہے، ایک جملہ ہے بہت پیاری لائن، اور آج کل عورتوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک آدمی مجبور کس کے سامنے ہوتا ہے؟ ایک شوہر مجبور کہاں ہوتا ہے؟ اولاد اور بیوی کی تعلیم. گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو کھلانا ہے، میں تو کیسے بھی رہ لوں گا، ان کا کیا ہوگا، ان کے مطالبے کم نہیں ہوتے. ایک خاتون نے کہا اپنے شوہر سے، اے شوہر ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈر، ہماری کفالت کے تعلق سے، ہمارے رزق کے تعلق سے اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونا چاہیے آج روزی کے تعلق سے. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمیں یہ چیز، یہ سبق دیتے ہیں. ایک مسلمان کو آج سب سے پہلے عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض اگر ایک مسلمان کے لیے ہے تو وہ حلال روزی ہے. حلال روزی تلاش کرنا ہے، حلال روزی کمانا ہے. عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض ہے وہ. لیکن اس فرض کو امت مسلمہ کی اکثریت چھوڑ چکی ہے. آج سود لینا دینا تو معاشرے میں عام ہو چکا ہے. آج معاشرے میں جو لوگ دھندا بزنس تجارت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو حال ہے، دشمنی، عداوتیں ایک دوسرے سے کیوں ہے؟ اصل مسئلہ روزی حلال نہیں ہے، روزی کمانے کے طریقے حلال نہیں ہیں. معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے. جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے کوئی پروڈکٹ بکے گا ہی نہیں. جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا سودا ہوگا ہی نہیں. جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کام بنے گا ہی نہیں. وقت زیادہ ہو جاتا ہے، بات اتنی رہ جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات آئی کہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں اپنی روزی کو حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق آموز واقعات سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.